بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ عزیز طلبہ کرام، آیت نمبر 261، یہ اس آخری حصہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، اس کا دوسرا باب ہے۔ اس باب کا حاصل یہ ہے کہ اس میں 4 مثالوں کا ذکر ہے اور 5 شرائط انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی 5 شرائط اور 6 امور متعلقہ بالانفاق آخر میں اس کا ذکر ہے۔ 4 مثالیں اس لیے دی ہے کہ انفاق کرنے والوں کی قسمیں 4 ہیں۔ ویسے مثال تو ایک ہی کافی ہوتی ہے کسی چیز کی وضاحت کے لیے، لیکن یہاں 4 دی ہے۔ اصل میں ممثل لہو جس چیز کے لیے مثال دی جا رہی ہے وہ 4 ہیں، اقسام زیادہ ہیں، اس لیے امثلہ بھی زیادہ دی ہے۔ ابتداً مثال 2 قسم بنے گی۔ ایک مثال اس آدمی کی جو خرچ کرتا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو اس کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے تو اس میں درس میں، دعوت میں، جہاد میں خرچ کرتا ہے، اور دوسری صورت ہے جو کہ فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے لیکن عام غریبوں، مسکینوں پر اور عام لوگوں پر، تو اس کی مثال بعد میں دوسری مثال ہے۔ پھر اسی طرح دوسرا شخص ہے جو خرچ کرتا ہے فی سبیل اللہ نہیں بلکہ فی غیر سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نہیں۔ اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ابتداء جب خرچ کرتا ہے تو ریاکاری ہے، نام نموش ہے، شہرت ہے، من اور عزا ہے، مانا تکلیف دیتا ہے یا احسان جتلانے کے لیے خرچ کرتا ہے، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ ابتداء اس نے تو خرچ صحیح کیا تھا اللہ کے راستے میں، لیکن بعد میں شرک کیا، کفر کیا یا ایسے گناہ کی جس سے اس کے ثواب باطل ہو گئے۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ آیہ، اس کے اندر اس کا ذکر ہے۔ 5 شرائط کا ذکر ہے۔ 2 شرط جو ہے وہ سلبی ہے، یعنی نہ ہونا ان کا ضروری ہے۔ من، احسان جتلانا، اور عزا، تکلیف دینا، یہ انفاق کے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کو جتلائے نہیں اور جس پر خرچ کیا اس کو تنگ اور تکلیف نہ دے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ تثبیتا من انفسہم، اللہ اپنے دل میں تسلی حاصل کرنے کے لیے، یقین حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے۔ اور چوتھی شرط یہ کہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ طیبات ما کسبتم، جو تمہارا مال کمایا ہے اس میں سے طیب یعنی اعلیٰ اور اچھی چیز خرچ کرے، گھٹیا اور ردی نہ کرے۔ یہ 5 شرائط۔ اس کے بعد 6 امور متعلقہ جو رکوع ثانی میں ہے اس کا ذکر ہے۔ امور متعلقہ بالانفاق کہ شیطان تو ڈراتا ہے خرچ کرنے سے کہ کنجوسی سے، اور کنجوسی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ مال کم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ دیتا ہے کہ خرچ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ ترغیب دیتا ہے خرچ کرنے کی اور شیطان روکتا ہے۔ تو اچھے کام کی دعوت اللہ دیتا ہے اور شیطان برے کام کی دعوت دیتا ہے۔ اس اچھائی میں اور برائی میں تمیز حاصل کرنا ضروری ہے، فرق حاصل کرنا ضروری ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اسی تمیز حاصل کرنے کو حکمت کہا جاتا ہے۔ اور حکمت جو ہے وہ قرآن کے سیکھنے سے اور سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے کہ اچھا اور برا، اچھا خرچ کون سا اور برا کون سا، یعنی اچھا عمل کون سا اور برا عمل کون سا ہے، خرچ کرنا اچھا ہے یا نہ کرنا اچھا ہے۔
اس کی اچھائی اور برائی قرآن کے سیکھنے سے اور فہم سے حاصل ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خرچ جو کیا جاتا ہے تو اس میں ایک انفاق ہے اور ایک نظر ہے، یعنی ایک معین طور پر انسان خرچ کرتا ہے، نظر مانتا ہے، اور ایک بلا تعین ویسے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ بھی دوسرا امر ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوئی اعلانیہ طور پر خرچ کرتا ہے سامنے اور کوئی چھپ کر خرچ کرتا ہے تو الفقراء وهو خیر لکم۔ اور چوتھے نمبر پر جو بات ہے کہ جو خرچ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کسی کے اندر خیر اور ہدایت آئے یا نہ آئے یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، لیس علیک ہداہم۔ پانچویں نمبر پر مصارف کا ذکر ہے، للفقراء الذین، کہ ان کے مصارف کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کیے جائے، اس کا مصارف کا بیان ہے۔ چھٹے نمبر پر وقت کا ذکر ہے کہ انفاق کے اندر اوقات کی تعین ضروری نہیں ہے، بلکہ رات کو دن کو جب بھی ضرورت پڑے تو اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، کوئی معین وقت اس کے لیے نہیں۔ یہ 6 امور متعلقہ بالانفاق، گویا کہ اس باب کا یہ حاصل ہوگی 4 مثالیں، 5 شرائط اور 6 امور متعلقہ بالرسالت، گویا کہ 4 5 6 والی بات۔ آیت کا ماقبل ضربت یہ ہے کہ پہلے بعث بعد الموت کے اوپر دلائل پیش کیے مثالوں کے ساتھ، 2 واقعہ ذکر کیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوبارہ زندگی کے اوپر پیدا کرنے پر اللہ قادر ہے، اور اس بعث بعد الموت کو بیان کیا۔ اب یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ایک نئی زندگی آئے گی اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس میں اب سے کمائی کرنی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تاکہ وہاں آسانی پیدا اور حساب کتاب آسان ہو، اس لیے انفاق کا ذکر ہے۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا جب کہا تو وہاں مطلق ذکر کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اب اس کی تفصیل ہے اور شرائط کے ساتھ، تو گویا کہ درمیان میں جملہ معترضہ تھا، اسی اصل مسئلے کو بھی دوبارہ ذکر کیا جا۔ تیسرا یہ کہ پہلی آیت میں ذکر تھا کہ اللہ عزیز ہے، غالب ہے، قدرت والا ہے، تو اللہ کی قدرت اور غلبے میں یہ ہے کہ ایک دانے کو بڑھا کر 700 کر دیتا ہے اور کئی 7,000 7,00,000 تک کر سکتا ہے، انفاق کے اندر بھی ایسا ہے۔ آیت کریمہ کے اندر ذکر ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کے مال کو، اس آدمی کو بڑھاتا رہتا ہے، اور اس کا سلسلہ اجرا جو صدقہ جاری ہے اس کو اللہ روکتا نہیں ہے، یعنی فی تکثیر الثواب، ثواب کو اللہ زیادہ کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اس کے اس سلسلہ ثواب کو اللہ روکتا نہیں، بند نہیں کرتا، اس کو جاری رکھتا ہے، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ یہ آیت کا عنوان ہے۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، مثل حبۃ، دانے کی طرح، مثال تو لوگوں کی دانے کی طرح نہیں ہے، اصل عبارت کیوں ہے مثل انفاق الذین ینفقون، مثال ان لوگوں کے انفاق کی، یعنی جو خرچ کرتے ہیں اس خرچے کی مثال ہے، اس خرچے کی مثال ایسا ہے جیسے کہ دانے کی۔ یا مثل المنفق، منفق جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے اس کی مثال، یا ینفقون بمعنی منفق ہے، یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا ہے اس کی مثال، یا مثل بمعنی صفت کے ہوگا، تو معنی ہوگا صفت اور حال ان لوگوں کی، یعنی ان لوگوں کے خرچے کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ فی سبیل اللہ سے مراد دعوت، جہاد، درس اور تدریس ہے۔ کمثل حبۃ، جیسے کہ ایک دانے کی مثال ہے، تو یہاں یہ نہیں کہ دانے کی مثال ہے، دانا گندم کا ہو، مکئی کا ہو، یا جس چیز کا ہو، اصل میں مثال جو ہے اس کو سرسری نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ قرآن کے اندر جتنی امثلہ ہے اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو غور و فکر کریں تو یہ ہے کہ ایک دانے کو جب ذمہ دار کسی زمین کے اندر ڈالتا ہے، اور زمین بھی عام زمین نہ ہو بلکہ بلد طیب، پاک زمین ہو، سرخیز زمین ہو، اچھی زمین ہو، اس میں ڈالے، اور اس میں ساتھ ساتھ کھاد وغیرہ بھی ڈالے، دوسری چیزیں بھی ڈالے، اور پھر اس زمین کی پانی وغیرہ کا انتظام بھی کرے اس کے لیے، اور اس کی حفاظت بھی کرے، اور اس فصل کی بھی حفاظت کرے،
یعنی ایک مسلسل جدوجہد اور کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ فصل بڑی ہو جاتی. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے. تو معنی یہ ہے کہ کمثل حبۃ ایک دانہ ہے انبتت کہ اگایا اس دانے نے 7 سنابلا 7 بالیاں. یعنی دانے کی طرف جو اسناد ہے یہ اسناد مجازی ہے. تو اگانے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ 7 بالیاں بعض ایسا درخت بعض ملکوں کے اندر موجود ہے کہ جس کی 7 بالیاں ہیں. یہ مکئی کے اندر بھی 7 ہو جاتے ہیں، کہیں کہیں گندم کے اندر بھی بعض مقامات بعض ملکوں کے اندر ایسا ہو جاتا ہے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی کے اندر 700 دانے ہیں. تو گویا کہ ایک دانے سے 700 ہو گئے. لیکن اسی 700 پر اکتفا بس نہیں ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے تو اس کو ڈبل کرتا ہے، 700 سے 7,000 اور پھر کئی ہزار اور لاکھوں تک آگے لے جاتا ہے. آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں ایک طالب علم ہے، اس کے لیے خرچ کرتا ہے اور اس طالب علم کا خرچہ برداشت کرتا ہے. وہ ایک طالب علم ہے، جب وہ پڑھتا ہے اور پورا فارغ ہو جاتا ہے، قرآن و حدیث سیکھ لیتا ہے اور اس پر صحیح عمل کرتا ہے، تو پھر آگے جا کر وہ طالب علم جب پڑھاتا ہے تو کم از کم 7 طالب علم اس کے شاگرد تو ہوں گے. تو پھر آگے اس طرح یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ ثواب گویا کہ اس آدمی کا بڑھے گا اور سلسلہ اجرا رکے گا نہیں. یا ایک شخص کسی طالب علم کو پڑھاتا ہے، ایک طالب علم پر محنت کرتا ہے، استاذ ہے، اور وہ اس کو قرآن پڑھاتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، اس کی عملی تربیت کرتا ہے، اس کی علمی تربیت کرتا ہے. جب اس کو صحیح پڑھا کر وہ فارغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ طالب علم آگے پڑھاتا ہے. کم از کم اس کے 7 شاگرد ہیں. پھر وہ 7 شاگردوں سے ایک شاگرد کے کئی شاگرد ہیں. تو یہ سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے. وہ کہ من سن سنتن حسنتن یا من دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، جو اچھی سنت رکھتا ہے، تو اس کی مثال یہ ہے کہ اس سے لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں، 100 کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں علماء بنیں گے اور ہزاروں کی تعداد میں علماء بنیں گے اور وہ دعوت دیں گے. ایک ایک عالم کے کئی شاگرد ہوں گے اور یہ سلسلہ ثواب اس خرچ کرنے والے کو یا اس پڑھانے والے کو ملے گا. آیت کا اصل معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں واللہ واسع علیم، اللہ فراخی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ایک سے کئی لاکھوں پیدا کرے گا اس ایک طالب علم سے جس نے خرچ کیا یا جس کو پڑھایا. تو اس میں ترغیب. علیم، اللہ جانتا ہے نیتوں کو کہ کس کے اندر کتنا اخلاص ہے اور کتنا اخلاص نہیں.